ندیم رضا کا سلام۔ اور میں آج اپنے دوست کے ساتھ ہوں، سہیل اقبال بھٹی، کہ گزشتہ شب جو پاکستان کے عوام پہ جو پیٹرول بم گرایا گیا تھا، گو کہ وہ حکومت نے عوام کے اوپر اتنے زیادہ پیسے لگا دیے، 25 روپے سے زیادہ یہ یک دم لگا دیے، لیکن جو اس کا صحرا سہیل اقبال بھٹی پہ جاتا ہے، انہوں نے پورے ملک کے اندر ایک دم تھلتھلی مچا دی۔ جس نے خبر دیکھی اس کے بعد جو ہے سب گھروں سے نکل گئے پیٹرول پمپ کی طرف۔ تو سہیل سے ہی میں معلوم کرتا ہوں، سہیل کیا آپ کس طرح سے خبر جیسی پہنچی، اور جب آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ خبر ٹھیک بھی ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلے کبھی اس طرح سے اتنے پیسے نہیں بڑھے تھے ایک ساتھ؟ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہے؟ ندیم صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کل بڑا ہی ایک عجیب صورتحال تھی۔ عمومی طور پر کوئی بھی صحافی جب کوئی بڑی خبر بریک کرتا ہے تو اس کو عمومی طور پر بڑی خوشی ہوتی ہے، تو لیکن کل بڑا عجیب معاملہ تھا۔ ایک بہت بڑی خبر تھی، بالخصوص پاکستان کی تاریخ کے اندر پیٹرول پرائسز کبھی اتنی زیادہ انکریز نہیں کی گئی، اور جس اب نارمل وے میں کی گئی، غیر یقینی صورتحال تھی اور مقررہ وقت سے پہلے اضافہ کیا گیا، تو بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ اس بات کو ہم ایکسپیکٹ تو کر رہے تھے پچھلے 2-3 مہینوں سے، دیگر شعبوں کی طرح پیٹرولیم ڈویژن میں، پیٹرولیم سیکٹر میں بھی بہت بد ہم دیکھ رہے تھے۔ کچھ جو فیصلے لینے چاہیے تھے ماضی میں نہیں لیے گئے تھے، تو الٹیمیٹلی کچھ چیزیں تو ایکسپیکٹڈ تھیں کہ کیا ہوگا، تو وہی ہوا۔ کل ہمیں ایک سورس نے ایک انفارمیشن دی کہ آپ ذرا نظر رکھیے گا، آج رات کو حکومت آپ کو سرپرائز دے سکتی ہے۔ تو یہ بڑی ایک ٹپ تھی، تو میں نے کچھ اپنے دوستوں سے رابطہ کیا، جاننے کی کوشش کی، تو پتا چلا کہ ریگولیٹر تو بالکل آرام سے بیٹھا ہوا ہے جس کا نام موگرا ہے، جی اور لیکن کسی اور سائٹ پہ ورکنگ ضرور ہے اور حکومت کچھ کرے گی۔ شام کو 8 بجے لگ بھگ یہ انفارمیشن مل گئی کہ پرائسز ورک آؤٹ کر لی گئی ہیں، 25.5 روپے پیٹرول ہے، 21.31 روپے ڈیزل ہے، یہ سمری چلی گئی ہے پرائم منسٹر کو۔ اب جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ کورونا کی وجہ سے لوگوں کی آمدن انتہائی کم ہو چکی ہے، پرائم منسٹر اس سے بخوبی واقف ہیں، اور یہ پیٹرول اور ڈیزل یہ دو ایسی مصنوعات ہیں جس کی مہنگائی کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ جیسے اس ایسا کو آپ ہی بڑھاتے ہیں فوری چیزیں مہنگی ہوتی ہے، جیسے آپ کم کرتے ہیں ریلیف تو نہیں ملتا، لیکن ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی حد تک لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، لیکن مہنگائی تھوڑی قدرے نیچے آتی ہے، لیکن جب بڑھتی ہے تو مہنگائی بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے۔ بہرحال ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید گورنمنٹ بہت ہائر سائٹ کے اوپر ٹیکس وصول کر رہی ہے، تو شاید پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور یقینی طور کے اوپر وہ عوام کے حال پر رحم کھائیں گے، اور جو اس وقت مشکل صورتحال سے دو چار ہے تو کبھی اپنے آپ کو اس طرح کی اپنی حکومت کے لیے مشکل پیدا نہیں کریں گے کہ عوام کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈال دیں، اور وہ کچھ ریلیف دیں گے، کچھ اپنی پیٹرولیم لیوی کے ذریعے ایڈجسٹمنٹ کریں گے جو ان کی کمٹمنٹ بھی تھی گزشتہ ماہ میں۔ لیکن پھر اچانک ایک سورس سے نے ہمیں یہ کنفرم کیا کہ ڈیسیژن ہو چکا ہے اور ود امیجیٹ ایفیکٹ اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے۔ 1 جولائی تو درکنار، رات 12 بجے کا انتظار بھی نہیں کیا گیا اور انہوں نے کہا امپلیمنٹ کر دیا، چیک کر لیجئے۔ پھر کوششیں کی، کوئی نمبر اٹینڈ نہ کرے اور ہر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن بالآخر ایک صحافی کے پاس ملٹیپل اس کے سورسز ہوتے ہیں، وہ سب کو چیک کرتا ہے، تو ہم نے پھر بڑا کوشش کی اور بالآخر کامیاب ہوئے۔ اس ایگزیکٹو آرڈر کی کاپی موصول ہوئی، جس کو پڑھنے کے بعد ندیم صاحب آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یقین نہیں آ رہا تھا کیا واقعی ہی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے اور عمران خان صاحب نے اس بات کی منظوری دے دی ہے۔ تحریری طور کے اوپر احکامات جاری کر دی گئے ہیں، اوگرا کو کمپنیوں کو 3 دفعہ اس لیٹر کو پڑھا، اور اس کے بعد بالآخر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو ہم نے بریک کرنا ہے۔ آل دو کہ یہ پاکستانی عوام کے لیے قطعاً کوئی اچھی خبر نہیں تھی، لیکن یہ ایک بہت بڑی خبر تھی۔ الٹیمیٹلی ہم نے اس کو بریک کیا، اور اس کو 92 نیوز نے 92 نیوز کے اوپر اس کو میں نے بریک کیا، اس کو ہم نے لیڈ کیا، اور لوگوں کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اور پھر آدھے گھنٹے بعد باقی چینل نے بھی ہماری اس خبر کی تصدیق کر دی۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کے بعد پھر پیٹرول پمپ کے اوپر جو رش لگا اس کے آپ خود وٹنس ہیں۔ پھر وہی میں مارا بالکل ماری اور جو مقصد تھے وہ نظر آنے سامنے شروع ہو گئے۔ کمپنیوں نے پرائس کو بڑھا دیا، نئی پرائس کی وصولی شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کسی نے پمپ بند کر دیا، کسی نے تھوڑا پیٹرول دینا شروع کر دیا، اور کچھ نے علاقوں سے فوری طور پہ قیمت نافذ بھی ہو گئی۔ تو ایک یہ ایک ہے ساری رداد۔ ایک سوال، لوگ گورنمنٹ کے خلاف منفی پروپیگنڈا بھی ایک کر رہے ہیں، میں تو اس کو اسی طرح سے لوں گا، لیکن آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ گورنمنٹ نے جو پہلے بحران ہوا تھا اس مہینے کے شروع آغاز میں،
تو جو آئل کا مارکیٹنگ کمپنی تھی ان کے اوپر کچھ 4.5 کروڑ تک کا جرمانہ بھی عائد کیا ان کے اوپر. تو اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس جرمانے کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے سود کے ساتھ اتنے پیسے یکدم بڑھا دیے گئے اور جس کے بعد عوام کے جیبوں پہ مزید ڈاکہ ڈالا گیا. کیا کچھ اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ایک طرح سے؟ جی دیکھیے معاملہ یہ ہے, فیکٹ یہ ہے کہ جب یہ پیٹرول کا کرائسس بدترین مس مینجمنٹ تھی, جب کرونا وائرس کے نتیجے میں دیگر صنعتوں کی طرح یہ شعبہ بھی متاثر ہوا, پیٹرولیم ڈویژن میں متعلقہ تجربے خامے لوگ نہیں تھے. آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ڈی جی آئل جو اس منسٹری کا 20 سال کا ایکسپیرینس کا حامل افسر اپوائنٹ کیا جاتا ہے, وہاں پر اس وقت ایکٹنگ ڈی جی ہیں. پچھلے 5 ماہ سے وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی سے لائے گئے. ان کا پیٹرولیم سیکٹر کس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے. اسی طرح باقی ریلیونٹ جو لوگ تھے کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا تھا. کیوس کریٹ ہونا شروع ہوا. الٹیمیٹلی کمپنیوں نے مئی میں بتا دیا تھا کہ 1 جون سے اگر گورنمنٹ نے قیمت کم کی تو پیٹرول شارٹ ہو جائے گا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ حکومت نے 4 کروڑ پہ ریگولیٹر نے جرمانہ کیا, شو کاز ہوئے. 26 جون تک پیٹرول کا بحران حل نہ ہوا. وہ ایک نیب کے ملزم ہیں, سابق وزیر اعظم پاکستان شہد کا نواسی صاحب, انہوں نے گورنمنٹ کو بتا دیا تھا کہ یہ سارا مسئلہ ہے قیمت کے بڑھانے کا, آپ قیمت ابھی بڑھائیے بحران ختم ہو جائے گا. اور پھر ہم نے گل دیکھا جیسے کہ گورنمنٹ نے قیمت بڑھائی, بحران ختم ہو گیا, ہر جگہ سے پیٹرول برآمد ہو گیا اور وہ دھڑا دھڑ بک رہے. تو مسئلہ یہ تھا کہ انکمپیٹنسی تھی, ریلیونٹ لوگ معاملات کو نہیں چلا رہے تھے. ڈی جی آئل کا کلیدی کردار ہوتا ہے, انہوں نے اپنا رول پلے نہیں کیا. پہلے کرائسس ہوا اور اس کرائسس ہونے کے بعد اب کمپنیاں بھی اس چیز پہ نظر رکھ چکی تھی کہ انٹرنیشنلی قیمت بڑھ چکی ہے, 1 جولائی سے قیمت بڑھنی ہی بڑھنی ہے. ڈی جی آئل نے 1 جون کو ایک خط لکھا تھا اوگرا کو, انہوں نے اس وقت بتا دیا تھا 1 ماہ پہلے ہی کہ 1 جولائی سے قیمت ہم نے بڑھانی ہے, آپ تیاری کریں. تو پھر سب نے ہورڈنگ کی, عوام نے بھگتا. اس کے بعد کمپنیوں کا ریفائنریز کا مطالبہ تھا کہ اب آپ قیمت کو بڑھائیں. قیمت بڑھ سکتی تھی, 5 7 8 روپے تک حکومت کے پاس کوشن تھا, لیکن ملک کی تاریخ میں ندیم صاحب پہلی مرتبہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ حکومت نے ماہانہ 75 ارب روپے ٹیکس جمع کرنا ہے پیٹرولیم مصنوعات کے صارفین سے, عوام کی جیبوں سے نکالنی ہے یہ رقم. ماضی میں 40 سے 45 ارب سے زیادہ کبھی یہ اس سے زیادہ لیمٹ اوپر نہیں گئی. 3 وجوہات تھیں اس انکریز کی. پہلا معاملہ تو آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور ریفائنریوں کا مطالبہ تھا کہ قیمت کو ہر صورت بڑھایا جائے. ہم مر گئے, ہم بینک کرپٹ ہو گئے, ہم یہ لاس نہیں برداشت کر سکتے. ان کی ایک ڈرامے بازی تھی, حکومت کو الٹیمیٹلی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور گورنمنٹ نے اس کو بڑھایا. پھر دوسرا پی ایس او روزانہ 1 ارب کا لاس کر رہا تھا, اس کو حکومت نے اس سے نکلنا تھا. اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے, آئی ایم ایف نے ہمیں بجٹ تیار کر کے دیا آئندہ مالی سال کا. آئی ایم ایف نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے آئندہ مالی سال میں جو 1 جولائی سے شروع ہو رہا ہے, آپ نے پیٹرولیم لیوی آئندہ مالی سال کے دوران آپ نے 450 ارب روپے عوام سے ہر صورت وصول کرنے ہیں, یہ ٹارگیٹ ہے. اور رواں مالی سال کے دوران یہ ٹارگیٹ تھا 250 ارب کا. اب 200 ارب نیٹ امپیکٹ آیا تو یہ لوگوں کے جیب سے نکالنے ہیں, تو حکومت نے کہا یہی موقع ہے, پیٹرولیم لیوی بھی بڑھائیں, جی ایس ٹی بھی بڑھائیں, اور اس کے کسٹم ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے, تو ہم عوام سے ایڈیشنل ریکوری کرتے ہیں, خزانے میں پیسے نہیں ہیں. آئی ایم ایف کو بھی راضی کریں گے اور عوام کو کہیں گے پچھلے 2 ڈھائی مہینے آپ کو ریلیف تو دیا تھا اور لوگ اس کو برداشت کریں گے. یہ بڑا ہی غلط فیصلہ ہوا ہے. افراط زر چھوٹ کرے گی, اس سے 75 ارب روپے ماہانہ ریکوری کریں گے, 45 ارب روپے یہ کریں گے پیٹرولیم لیوی کے ذریعے, 25 ارب روپے یہ کریں گے جی ایس ٹی کے ذریعے, اور 5 ارب روپے تقریباً وہ کسٹم ڈیوٹی کے ذریعے. یہ سارے پیسے نکالنے انہیں اس ملک کی غریب عوام سے, جن کی کورونا کی وجہ سے پہلے ہی ان کی انکم بری طرح سے متاثر ہے, لوگ بے روزگاری سے دوچار ہیں. رات آپ نے دیکھا کہ جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ لوگ جو مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, یہ لیڈ کلاس تھی, جب ان کو پتا چلا تو سب کے لیے بام شیل تھا. سب لوگ گاڑیاں لے کے فیول اسٹیشن کی جانب دوڑے. لوگوں کی بائنگ پار نہیں ہے کہ چلیں یار اگر ہو رہا ہے تو ایک ٹینک تو ہم فل کروا لیں. اور پیٹرول اسٹیشنز کے اوپر اس طرح لمبی لائنیں تھی جس سے کسی دور کے اندر سی این جی کے لیے لائنیں لگا کرتی تھی 2-3 کلومیٹر تک. تو لیکن حیران کن طور کے پر حکومت کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. حکومت کو صرف ایڈیشنل ریونیو چاہیے, چاہے وہ جیسے مرضی ہو, وہ انہوں نے ہر صورت اربوں 75 روپے وصول کرنے جولائی میں. سہیل, وہ ایک چیز وہ بھی ہے کہ لیوی جو ہے وہ 10 روپے ہوا کرتی تھی, انہوں نے وہ 30 کر دیے, تو اس کے اوپر بھی صبر نہیں آیا ان کو. آلریڈی عوام کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. جی بالکل, دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی, اس کے ساتھ اب بات کر لیں مسلم لیگ نون, اور اس کے بعد پیچھے مشرف دور کی اب بات کر لیں. پیٹرول پر پیٹرولیم لیوی کبھی بھی 10 روپے فی لیٹر سے زائدہ فکس نہیں کی گئی.
हाई स्पीड डीजल पर 8 रुपए, क्योंकि उसकी खपत ज्यादा है, उस जी पे कम रखी गई थी। पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए फी लीटर, मट्टी के तेल के ऊपर 6 रुपए और लाइट डीजल के ऊपर 3 रुपए। ये हमेशा पर लीटर ये पेट्रोलियम लेवी रही है। लेकिन हमने देखा कि जब रवा माल का जो बजट था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो बजट दिया था, उसके अंदर उन्होंने फिनांस बिल के अंदर एक एक कुशन प्रोवाइड कर दिया था कि हम पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मट्टी के तेल और लाइट डीजल पर 30 रुपए फी लीटर तक पेट्रोलियम लेवी नाफिज कर सकते हैं। उस सूरत हाल में जब कीमतें बहुत ज्यादा नीचे आ रही हो, हुकूमत ने कुछ रेवेन्यू जनरेट करना हो और एक मिनिमम रीजनेबल हद तक रिलीफ देना हो, तो फिर हम पेट्रोलियम लेवी के जरिए से उस इजाफे को, उस कमी को रोकेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, कीमत बढ़ रही है, आपने पेट्रोलियम लेवी कम नहीं की। आपने 30 रुपए लीटर मट्टी का तेल, जिसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी 6 रुपए हुआ करती थी माजी के अदवार में, अब वो 30 रुपए है। लाइट डीजल जिस पे 3 रुपए फी लीटर हुआ करती थी, अब आप 30 रुपए फी लीटर ले रहे हैं। पेट्रोल जिसके ऊपर 10 रुपए फी लीटर हुआ करती थी, अब आप 30 रुपए ले रहे हैं। हाई स्पीड डीजल जिसके ऊपर 8 रुपए हुआ करती थी फी लीटर, अब आप 30 रुपए फी लीटर ले रहे हैं। तो इनको चाहिए, मतलब शायद हफीज शेख साहब हैं, उनकी वजारत से ये सारे फैसले होते हैं, प्राइम मिनिस्टर से सिर्फ अप्रूवल ली जाती है, तो उन्हें पता है किसी को जवाब दे वो आवाम को है नहीं। आवाम जाने, मुंतखब नुमाइंदे जानेंगे। हमने IMF का टारगेट अचीव करना है, खजाने में पैसे रखने हैं, ताकि जहां जहां खर्चे होने हैं उन खर्चों को पूरा करना है। और ये रिकवरी हमने इजाफी रिकवरी इस आवाम से करनी है जो इस वक्त बेरोजगारी से दो चार हैं, कारोबार लोगों के बंद हैं। मोटरसाइकिल वाला भी, अब उसके लिए भी पेट्रोल डलाना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल आई डोंट नो देखिए, क्या जस्टिफिकेशन थी जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस किया गया। एक चीज और भी चल रही थी कि हुकूमत ने नोटिस ले लिया है ये पेट्रोल बहरान का। उससे पहले शुगर का बहरान का भी नोटिस लिया, फिर गंदुम वाला उसके ऊपर भी नोटिस लिया। तो अब वो सोशल मीडिया पे भी लोग कह रहे हैं कि खुदारा माफ कर दो, नोटिस ना लो, अदरवाइज यही होता है। क्या ये ऑयल के साथ भी यही हुआ? इसका भी नोटिस लिया गया था और ये कहा गया था कि इनके लाइसेंस मंसूख कर दिए जाएंगे। नदीम साहब, बिल्कुल सही मंजर कशी की आपने, बिल्कुल बजा कहा है आपने। ये का हैरान कुन तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अक्सर मामलात के ऊपर नोटिस लिया करते थे। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, जब वो नोटिस लेता है तो आवाम के अंदर एक उम्मीद की लहर पैदा होती है कि इस हाँ, मामले का हल होगा। जो सुनवाई। माफिया है, ये कोई ज्यादती कर रहा है, वो इसको उससे वो चीज अंडू होगी। वो एक लोग पॉजिटिव निगाह से देखते थे। लेकिन कुछ अरसे महीनों से हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जिस मामले के अंदर नोटिस लेते हैं, वो चीजें उस शोबे से मुतल्लिका चीजें मजीद महंगी हो जाती हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। पेट्रोल नोटिस लिया, कीमत कम होगी, और होर्डिंग बढ़ गई, लोगों को पेट्रोल नहीं मिला। अब उस नोटिस के बाद वो पेट्रोल महंगा हो गया। अद्वियात के मामले पर नोटिस लिया, अद्वियात महंगी हो गई। मतलब जिस शोबे में वो नोटिस लेते हैं, अब तो लोग भी ये बात करते हैं कि बल्कि लोग अपील कर रहे होते हैं आजकल तो सोशल मीडिया पे, खान साहब खुदा के लिए आप नोटिस लेना बंद कर दें, ताकि चीजें महंगी ना हो, उसकी पुरानी रेट पे मिलती रहे, ताकि चीजें नायाब ना हो, मिलती रहे। तो ये नहीं, जब किस्म का एक नोटिस है, समझ नहीं आता। मैंने पिछले पिछले साल अक्टूबर में एक आर्टिकल लिखा था काफी उसके ऊपर कि दुनिया के कई मुल्कों में भी लास्ट ईयर बड़े हंगामा रहे हुई थी महंगाई के ऊपर। वो चिली हो, लबनान हो, इराक हो या हांगकांग हो या दीगर ममालिक, वहाँ पे महंगाई के ऊपर हुए एहतजाज हुए। कई मुल्कों में देखिए, लबनान के अंदर वजीर आजम को जाना पड़ गया क्योंकि चिल्ली ने चंद सेंट बढ़ाए थे तो अवाम सड़कों पर आ गए थे, सब ने एहतजाज किया, हुकूमतों को वापस लेना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान ये वाहिद दुनिया का मुल्क है शायद, यहाँ पे सैकड़ों रुपए एकदम बढ़ा दिए जाते हैं, उस पे कोई कोई कहीं से भी कोई आवाज नहीं आती। सिर्फ सेरेमोनियल अपोजिशन की तरफ से सिर्फ वो बयानात किया तक होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होते। अवाम भी बड़े यानी कि वो हो जाते हैं, मती हो जाते हैं, वो भी सब चीजें ले। और ये कैसे मसला ये हल होगा? इसमें तो कोई वो है ही नहीं। फिर अवाम की सकत नहीं, उसके बावजूद हर चीज चल रही है इसी तरह से। अच्छा सर, इसके ऊपर बात करने से पहले वो मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो दिन याद आ रहा है जब एक केस के अंदर बाबर वान साहब पेश हुए थे। हेयरिंग के बाद बाहर आके उन्होंने शेर पढ़ा था, नोटिस मिलिया ते कख नहीं लिया, की सजना दा गिला करा। आपको याद होगा बाबर वान साहब ने कहा था, हाँ, नोटिस मिलिया ते कख नहीं लिया, की सजना दा गिला करा। तो सही यहाँ बात है। पर तो अब वो उस वक्त वो ये कहा करते थे, आजकल इसी हुकूमत का वो हिस्सा भी है। अब वो नोटिस लेते हैं जब प्राइम मिनिस्टर साहब जिस मामलात का, तो कख तो हिले ना हिले, जमीन आसमान जरूर हिल जाते हैं। नहीं तो देखिए जिस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अब जो आपने बात की कि सर, जो आपने एग्जांपल भी दी बिलखुसूस, देखिए अवाम ने किसी मामले के ऊपर जब अवाम का तकलीफ परेशानी हुकूमत वक्त तक पहुंचती है, तो वो उस
ان کی تکلیف کا، ان کے جذبات کا حکومت وقت تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے اپوزیشن. ایسا ہی ہے. بدقسمتی کے ساتھ پچھلے 2 سالوں میں بالخصوص بات کریں، اپوزیشن جن مسائل سے میں الجھی ہوئی ہے، جس مندھار مسائل کے گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، ان کے پاس عوام کی مسائل کو بیان تو ضرور دیتے ہیں لیکن اس مؤثر طریقے سے اس کو لیڈ نہیں کر پاتے. اگرچہ کہ آج احسن اقبال صاحب نے بھی اور دیگر جماعتوں نے بھی مطالبہ کیا ہے، احسن اقبال صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ پرائم منسٹر مستعفی ہوں، اور باقی جماعتوں نے بھی کہا ہے کہ یہ غیر منصفانہ اضافہ، یہ ظلم ہے، واپس لیں. لیکن اس سے زیادہ بات بڑھ نہیں سکتی، اور وہ بیچارے عوام جو اپنی روٹی پوری کرنے سے قاصر ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، کیسے آواز اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، بات یہ کہ صرف وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے عوام میں، اور کرٹیسائز بھی ہر دور میں ہوتا رہا، بیان بازی سے کچھ نہیں ہے کہ اس کا عملی کوئی مظاہرہ، کوئی پریکٹیکلی اگر اپوزیشن کرے. گو کہ آپ نے بتا ہی دیا کہ اپوزیشن ہماری اتنی ماشاءاللہ سے اسٹرانگ ہوتے ہوئے انتہائی کمزور ہے کہ جب بھی وزیر اعظم انتخاب ہو تو تب وہ لٹک جاتے ہیں، چیئرمین کا ہو تب ختم ہو جاتے ہیں، سارا کچھ وہ ہمارے سامنے ماضی کا. لیکن افسوس صرف اس چیز کا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے مستقل کہتی ہے کہ پہلی بار اسٹیبلشمنٹ اور سول گورنمنٹ ایک پیج کے اوپر ہے. تو ایک پیج پہ ہونے کا عوام کو فائدہ ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیے، ماضی کی حکومتیں شکایت ہمیشہ کرتی رہی ہیں، بریفنگ دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ ہمارے لیے بہت سے مسائل ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہم سے تحفظات ہیں، ہم یہ نہیں کر پا رہے، ہمارے راستے میں یہ رکاوٹ ہے، اس لیے ہم یہ سب کچھ نہیں کر پا رہے. لیکن عمران خان صاحب کی ایک شاید واحد حکومت ہوگی جو پچھلے 20 سالوں میں ہم آبزرو کر رہے ہیں، جو یہ گلہ نہیں کر سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے انہیں سپورٹ نہیں کیا. میرے خیال میں جتنا ان کو سپورٹ ملی ہے شاید ہی کسی گورنمنٹ کو ملی ہو. چین سے پیسے لانے ہوں، سعودی عرب سے اربوں ڈالرز لانے ہوں، یو ای سے اربوں ڈالرز لانے ہوں، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے ہوں، ڈسکاؤنٹڈ ریٹ کے اوپر پیٹرولیم مصنوعات لانی ہو، ہر معاملات کے اندر میرا خیال میں بھرپور سپورٹ رہی ہے، سیم پیج پہ رہنے کی بات بھی کی گئی. تو اب الٹیمیٹلی ڈلیور کرنے کا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جاتا. تو وہ تو میرے خیال میں جو سپورٹ کا آبجیکٹو ہوتا ہے، عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم ٹیم کا یہ فرض تھا کہ وہ اس سپورٹ کا فائدہ حاصل کرتے، وہ ان مسائل کو، اسٹرکچرل ایشوز کو ریزالو کرتے، وہ مؤثر پلاننگ کرتے، وہ عوام کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے نئے پاکستان کے تبدیلی کا، اس کو پورا کرنے کے لیے ڈائریکشن ایٹ لیسٹ دیتے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ قافلہ ڈائریکشن لیس ہو چکا ہے، یہ اپنی وہ منزل ہی کھو چکے ہیں، اب کچھ پتہ نہیں ہے کہاں جائیں گے یہ جس دیکھیں نا، صورتحال سے دو چار ہیں. نہیں بالکل یار، لیکن جہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. دیکھیں صورتحال وہی ہے، منزل یعنی کہ منزل بھی ان کو ملتی ہے کہ جو ڈٹرمنیشن کے ساتھ نکلتے ہیں اور آگے جاتے ہیں، اور راہ تعین کر کے نکلنا پڑتا، بغیر اس کے نہیں ہوتا. صرف مدینہ کی ریاست کہنے سے نہیں ہوتا. بہر اگر حکومت نے، میرا تو ایک وہی ہے کہ سہیل، اگر حکومت پیسے بڑھانے بھی تھے تو کم سے کم جب وزیر اعظم بارہا آ کے بیٹھتے ہیں، بریفنگ دے رہے ہوتے ہیں کورونا سے متعلق، تو کم سے کم عوام کو فیس تو کرتے، عوام کو آ کے بتاتے کہ یہ ضروری ہے، ناگزیر ہو چکا ہے، ملک کا خزانہ خالی ہے، ملک کا نظم و نسق چلانا ہے، تو اس کے لیے میں پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو قربانی دینی پڑے گی. اور عوام مستقل قربانی دیتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان کو یہ کرنا چاہیے تھا. بہرحال سہیل، بہت بہت شکریہ آپ کا، وقت کا مصروفیت میں سے آپ نے اپنا یہ ٹائم نکالا، اور بہت شکریہ. بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ عوام کو سنبھلنے کا موقع دے، وہ بھی سوچیں سمجھیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. مل ملا کے یہ اب وکٹم عوام ہی ہیں، وہ بینیفیشری وہی حکمران ہیں جو بریف کیس لے کے باہر سے آ گئے ہیں اور یہاں پہ سارا نظم نسق چلا رہے ہیں. یوزر عوام ہی ہوں گے. بہرحال آپ کو اپنی خاطر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا، اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی. بہت شکریہ سر، خدا حافظ، تھینک یو.